ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فأعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم من همزه ونفخه ونفثه فَكُلُوا مِمَّا ذُكِرَ اسْمُ اللَّهِ عَلَيْهِ إِن كُنتُم بِآيَاتِهِ مُؤْمِنِينَ۔ یہ سورۃ الانعام کی 118 نمبر آیت کریمہ ہے۔ اللہ تعالیٰ کا فرمان ہے فَكُلُوا تو کھاؤ، اکلا یا کلو اکلن سے امر کا صیغہ ہے یہ کلو، کل اصل میں او کل تھا، او کل یہ حمزہ جو ہے نا یہ واو سے بدلنا ہوتا ہے اگر ساکن ہو ما قبل ضمہ ہو۔ او کل کیا ہے او کل، پھر واو کو خلاف قیاس حذف کیا ہے، جب واو کو حذف کیا تو او کل بن گیا، شروع والا حمزہ وصلی کی ضرورت نہ رہی، کل رہ گیا کل۔ اور یہ حذف جو ہے نا وجوبی ہے قیاس کے خلاف، ہے بھی وجوبی، زرادی میں لکھا ہوا ہے کہ یہ وجوبی قاعدہ ہے۔ مر والا جو ہے نا وہ جوازن ہے، او مر تھا اصل میں، او مر ہوا، پھر او مر ہوا واو کو حذف کرنے کے بعد، پھر حمزہ وصلی کی ضرورت نہ رہی تو مر رہ گیا، وہاں جوازن ہے اور ادھر جو ہے نا یہ وجوبن ہے۔ کل اور خذ یہ دونوں کا ایک ہی قاعدہ ہے، یہ دونوں مثالیں دی ہیں زرادی میں کل خذ والی۔ تو بعض نے ویسے یہ بھی کہا ہے کہ یہ شاذ، یہ کہنا کہ یہ قیاس کے خلاف ہے، اسے بچنے کے لیے اس میں پھر وہ سل والا قاعدہ لگ گیا، سل جو اصل میں اس ال تھا، اس قاعدے کے مطابق پھر کل خذ بن گیا۔ یہ علم صیغہ کے اندر لکھا ہوا ہے، مولانا عنایت احمد صاحب کی جو کتاب ہے علم صیغہ، اس میں شاذ سے بچنے کے لیے اس طرح انہوں نے یہ بات ذکر کی ہے۔ تو کھاؤ اس میں سے جس پر اللہ کا نام لیا گیا، جس پر اللہ کا نام ذکر کیا گیا اس میں سے کھاؤ۔ یہ من جو ہے نا یہ تبعیضیہ ہے، تو علیہ کی ہی ضمیر جو ہے یہ ما کی طرف لوٹ رہی ہے، کیونکہ ما موصولہ ہے نا، صلے کے اندر ایک رابط کا ہونا ضروری ہوتا ہے، موصول کی طرف لوٹنے والی کوئی ضمیر، تو وہ علیہ ہے، ہی ضمیر ہے۔ ان کنتم بآیاتہ مؤمنین، اگر تم اس کی آیتوں کے ساتھ ایمان رکھنے والے ہو، اللہ تعالیٰ کی آیتوں پر اگر ایمان ہو تو واقعتاً جو ہے نا پھر وہی انسان کھا سکتا ہے
جو فی نفس ہی بھی حلال ہو اور اس پر اللہ کا نام لے کے ذبح کیا گیا ہو۔ یہ دو شرطیں ہیں۔ پہلی شرط یہ ہے کہ وہ جانور فی نفس ہی حلال ہو۔ اگر مثلاً حرام جانور پر کوئی بسم اللہ پڑھ کے ذبح کر دے تو وہ حلال نہیں ہوگا، اللہ کے نام کے ساتھ بھی وہ حلال نہیں ہوگا، کیونکہ وہ فی نفس ہی جو ہے نا حرام ہے۔ اس کو کہتے ہیں حرام لذات ہی۔ جو شے حرام لذات ہی ہوتی ہے نا وہ کبھی حلال نہیں ہو سکتی، چاہے اس پر اللہ کا نام لیا گیا ہو۔ جنا کتا ہی ہے مثلاً، یا خنزیر، یا اسی طرح درندے ہیں مثلاً، یہ حرام ہیں، حرام لذات ہی، یہ کبھی حلال نہیں ہو سکتے، بسم اللہ چاہے پڑھی بھی جائے ان پر۔ تو اگر ہے تو حلال جانور ہے فی نفس ہی، لیکن قصداً اس پر بسم اللہ نہیں پڑھا گیا جان کے، یہ جانور بالاتفاق حلال نہیں ہے، اگرچہ خون اس کا بہہ گیا ہے پھر بھی حرام ہی ہے۔ اگر بھول کے رہ گیا ہو، اس میں اختلاف ہے علماء کا، شروع سے اختلاف ہے یہ صحابہ کے۔ عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ وہ تو ویسے جائز کہتے تھے۔ ارواء الغلیل کے اندر لکھا ہے ان کا اثر، شیخ ناصر الدین البانی صاحب نے صحیح سند سے ثابت ہے ان سے کہ نسیان اگر رہ گیا ہو نا، نسیانن بھول کے، وہ جائز کہتے ہیں۔ اور بعد والے بھی کئی علماء اس کے قائل ہیں اور کوئی قائل نہیں ہیں۔ یہ شیخ الاسلام ابن تیمیہ رحمہ اللہ ان کا ویسے موقف ہے کہ جائز نہیں ہے، مجموع فتاویٰ کے اندر ہے ان قول ان کا۔ تو وہ اس حدیث سے استدلال کرتے ہیں، کل ما ذکر اسم اللہ علیہ، کل ما انہر الدم یا ما انہر الدم و ذکر اسم اللہ علیہ فکل ہو۔ وہ اس حدیث سے استدلال کرتے ہیں کہ جس پر جو خون بہا دے اور اس پر اللہ کا نام لیا گیا ہو تو وہ کھا لے۔ کلو ما انہر الدم و ذکر اسم اللہ علیہ فکل ہو۔ اس طرح ایک اور بھی حدیث آتی ہے، جنات جب آئے تھے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس، انہوں نے کہا تھا کہ آپ ہمارے لیے کوئی مقرر کریں، ہم کیا کھائیں؟ تو انہوں نے کہا تھا کہ لکم کل ما انہر الدم اے کل عزمن اے ذکر اسم اللہ علیہ، کل عزمن ہر ہڈی جس پر اللہ کا نام لیا گیا وہ تمہارے لیے حلال ہے۔ جو علماء کہتے ہیں نا کہ بھولا ہوا یہ جائز ہے، وہ یہ کہتے ہیں کہ قصدن جو ترک کیا ہے نا، قصدن ارادتاً، وہ تو حرام ہی ہے۔ جو بھول گیا ہے نا تو کھانے کے وقت بسم اللہ نام لے لیا جائے، کھانے کے وقت اس پر اللہ کا نام لے لیا جائے تو وہ حلال ہے۔ اور اس کی وہ یہ بھی پیش کرتے ہیں، ام المومنین عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا نے ایک دفعہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے ذکر کیا تھا کہ اللہ کے رسول، کچھ لوگ ہمارے پاس گوشت لے کے آ جاتے ہیں تو ہم نہیں جانتے کہ انہوں نے اللہ کا نام لیا ہے اس پر یا نہیں، تو کیا ہم کھا لیا کریں؟ فرمایا کہ ہاں تم بسم اللہ پڑھ کے کھا لیا کرو۔ یہ بھی وہ دلیل دیتے ہیں جو یہ کہتے ہیں کہ نسیان اگر رہ جائے نا کسی کا، کیونکہ وہ لوگ وہ تھے جو نئے نئے ابھی مسلمان ہوئے تھے، تو نئے نئے اسلام قبول کیا تھا انہوں نے، تو وہ ذبح کرتے، بس اوقات عادت یا معمول نہیں ہوتا اللہ تعالیٰ کا نام لینے کا، تو بس اوقات انسان بھول جاتا ہے۔ اس لیے انہوں نے یہ سوال کیا تھا کہ ہم نہیں جانتے کہ انہوں نے اس پر اللہ کا نام لیا یا نہیں۔ یہ نہیں ہے اس کا مطلب کہ وہ کافر تھے، کافر لے کے آتے تھے گوشت، مسلمان ہی تھے لیکن نئے نئے ابھی اسلام میں داخل ہوئے تھے۔ جو جانور لے کر آتے ہیں پیروں کے پاس لے کر آتے ہیں، پیروں کے نام کر دیتے ہیں اور پیر ان کو نا اللہ کا نام لے کر ذبح کرتے ہیں، کیا وہ حلال یا عوام کھاتے ہیں یا عوام کھاتی ہے؟ پیر کے نام پر چھوڑا ہوا ہے۔ پیر کے تقرب کے لیے جو ذبح کیا جائے نا، یعنی اس طرح تقرب، جس طرح اللہ کا تقرب حاصل کرنے کے لیے کوئی جانور ذبح کیا جاتا ہے، اللہ کو خوش کرنے کے لیے، اللہ کا قرب حاصل کرنے کے لیے،
اللہ کی ناراضگی سے بچنے کے لیے، اللہ کو راضی کرنے کے لیے، اللہ کے عذاب سے بچنے کے لیے، یا کوئی مصیبت ٹالنے کی خاطر کہ اللہ مصیبت کو ٹال دے گا ہماری، اس کے نام پر ہم یہ ذبح کرتے ہیں، اس کے نام کا دیتے ہیں۔ اسی طرح ہی اگر کوئی غیر اللہ کے نام کے لیے ذبح کرے نا، انہی نیتوں میں سے کوئی نیت رکھ کے، تو پھر یہ جائز نہیں ہے۔ اس طرح کا جانور یہ جائز نہیں ہے کہ یہ پیر صاحب قیامت کے دن ہمارے کام آ جائیں گے، یا ہماری سفارش کر دیں گے، یا کوئی نقصان سے بچا دیں گے، یا کوئی نفع دے دیں گے، کاروبار کے اندر کوئی برکت ہو جائے گی پیر کی وجہ سے۔ اس طرح کی اگر کوئی نیت ہو نا، اس کو یہ جائز نہیں ہے یہ کھانا۔ یہ اس میں آ جائے گا جس طرح بعد میں آئے گا وما اہل لغیر اللہ بہ، اس میں۔ تو بہرحال یہ ذبح جو ہے نا، یہ اللہ کے نام پر ہی ہونا چاہیے۔ غیر اللہ کا نام ویسے لینا کہ غیر اللہ کے نام پر ذبح کرنا، جس طرح جاہلی دور کے اندر وہ بت کا نام لیتے تھے، بت کا نام ذبح کرنے کے وقت بھی وہ کسی جو ہے نا اپنے بڑے کا نام لیتے تھے، یہ تو شرک کے زمرے میں آتا ہے۔ اور اگر نیت یہی ہو جس طرح اللہ کے قرب کی نیت ہوتی ہے، ادھر اس کے قرب کی نیت اسی طرح ہی ہو، چاہے اللہ کا نام لیا جائے نا، تو پھر بھی بالکل حرام ہے، بلکہ شرک کے زمرے میں آ جاتا ہے، اور اس پر لعنت بھی آئی ہے۔ من ذبح لغیر لعن اللہ من ذبح لغیر اللہ، یعنی جس نے غیر اللہ کے نام کا ذبح کیا، اللہ کی لعنت ہے اس پر، یہ بہت بڑا گناہ بھی ہے۔ آگے فَكُلُوا مِمَّا ذُكِرَ اسْمُ اللَّهِ عَلَيْهِ إِن كُنتُم بِآيَاتِهِ مُؤْمِنِينَ، اگر تم اس کی آیتوں پر ایمان رکھتے ہو، یعنی اگر واقعتاً تمہارا ایمان ہے نا اللہ کی آیتوں کے ساتھ، پھر اس میں سے کھایا کرو جس پر اللہ کا نام لیا گیا ہے۔ مطلب غیر اللہ کا نام اگر لیا گیا ہے، ذکر کیا گیا ہے، اس سے بالکل نہیں کھانا۔ وَمَا لَكُمْ أَلَّا تَأْكُلُوا مِمَّا ذُكِرَ اسْمُ اللَّهِ عَلَيْهِ، اور کیا ہے تمہیں کہ تم اس میں سے نہ کھاؤ جس پر اللہ کا نام لیا گیا ہے، کیا ہے تمہیں کہ اس میں سے نہ کھاؤ تم جس پر اللہ کا نام ذکر کیا گیا۔ فَقَدْ فَصَّلَ لَكُمْ مَا حَرَّمَ عَلَيْكُمْ، حالانکہ اللہ تعالیٰ نے جو تم پر حرام کی ہے نا، یعنی جو تم پر حرام کی ہیں وہ کھول کر بیان کر دی ہیں، یعنی وہ جو تم پر حرام کیے ہیں نا وہ کھول کر بیان کر دیے ہیں اللہ تعالیٰ نے۔ فَصَّلَ لَكُمْ إِلَّا مَا اضْطُرِرْتُمْ إِلَيْهِ، مگر جس کی طرف تم مجبور کر دیے جاؤ، مگر جس کی طرف سے مراد یہ ہے کہ اس کے کھانے کی طرف، یعنی کوئی شے نہیں ہے کھانے کے لیے، بھوک بھی بڑی شدت کی ہے کہ اگر نہ کھائے گا تو کچھ دیر بعد یہ جو ہے نا اس کی جان نکل نہ جائے، اور دوسری شے موجود ہے جو حرام ہے، تو پھر کھا سکتا ہے اس میں سے، مثلا مردار کا گوشت ہے، یا کسی ایسے جانور کا گوشت ہے جو جانور حرام لذات ہی ہے، یا مثلا کوئی ایسا جانور ہے جس پر غیر اللہ کا نام لیا گیا، اس طرح، یا مثلا خمر شراب نشہ آور کوئی شے، تو اتنی سی استعمال کرنے کی اجازت ہے کہ اس کی جان بخشی ہو جائے، جان بچ جائے۔ الا ما اضطررتم الیہ وَإِنَّ كَثِيرًا لَيُضِلُّونَ بِأَفْوَاهِهِمْ بِغَيْرِ علم، بے شک بہت سے لوگ یقیناً گمراہ کرتے ہیں اپنی خواہشات کے ساتھ، بغیر علم کے بغیر، جاننے کے بغیر، یعنی کچھ یہ نکرہ ہے اصل میں، علم کچھ جاننے کے بغیر ترجمہ آ جائے گا اس کے اندر، نکرے کا کچھ جان، یعنی ان کے پاس کچھ علم نہیں ہوتا تو وہ حلال حرام میں گفتگو شروع کر دیتے ہیں۔ ان ربک هو اعلم بالمعتدین،
بے شک آپ کا رب ہی حد سے بڑھنے والوں کو زیادہ جاننے والا ہے۔ ہوا آ گیا ہے نا، اس کی وجہ سے یہ حسر ہو گیا ہے کہ وہی، یعنی آپ کا رب ہی، یہ ہوا آیا ہے نا، اس کی وجہ سے یہ ترجمے کے اندر آئے گا ہی، وہ ہی۔ یہ المعتدین، یہ اعتدا یا تدی اعتدا ان، یہ ادا یادو سے ہے نا، ادب، ادب کا معنی ہوتا ہے دوڑنا، اصل میں تو ادا یادو دوڑنا، تو جو دوڑتا ہے نا وہ گویا کہ تیزی کے ساتھ وہ حد تجاوز کر جاتا ہے، حد سے بڑھ جاتا ہے، تو حد سے بڑھنا اس کا معنی آ جاتا ہے۔ اسی سے عدو لفظ ہے نا، دشمن کو لفظ بولتے ہیں کہ وہ حد سے بڑھ جاتا ہے، دشمنی کرتا، نقصان دینے میں، ضرر پہنچانے میں۔ تو یہ اس میں جو ہے نا ایک قاعدے کی طرف بھی اشارہ ہے، وَقَدْ فَصَّلَ لَكُمْ۔ قاعدہ یہ پہلے میں نے ایک دن بتایا تھا آپ کو کہ اصل جو ہے نا یہ معقولات یا مشروبات کے اندر یہ حلت ہے اصل، اور حلت کی ضد ہوتی ہے حرمت۔ حرمت کی جو ہے نا یہ دلیل چاہیے، کیونکہ اللہ تعالیٰ نے جو محرمات ہیں معقولات یا مشروبات میں سے، وہ ان کی تفصیل کر دی ہے، یعنی وہ حرام کیے ہوئے بیان کر دیے ہیں، اور جو حلال ہے نا ان کی تفصیل نہیں کی۔ اس کا مطلب یہ ہوگا کہ جو حرام ہے نا ان کے علاوہ باقی حلال ہے۔ تو یہ اس کی وجہ بھی دراصل یہی ہے کہ جو حرام ہے نا وہ تھوڑے ہیں، حلال زیادہ ہیں، تھوڑے یاد رکھنا آسان ہوتا ہے، اس لیے حلال کی تفصیل نہیں کی، نام لے لے کے حلال کی تفصیل نہیں کی، یعنی حرام کی جو ہے نا وہ تفصیل کر دی ہے، چونکہ وہ اگر یاد ہو جائیں گے نا، ذہن نشین ہو جائیں گے جو حرام ہے، تو باقی حلال ہے۔ ویسے ایک حدیث سے پتہ چلتا ہے کہ حلال کئی وہ بین ہوتے ہیں، واضح، اور کئی حرام وہ بھی واضح، ان کے درمیان میں کئی مشتبہ ہوتے ہیں، مشتبہ۔ صحیح بخاری کے اندر ہے یہ، کتاب البیوع کے اندر ہی، الحلال بین والحرام بین وبینہما امور مشتبہہ۔ یہ کتاب الایمان کے اندر بھی ہے، بخاری کے اندر کتاب الایمان میں یہ حدیث، لا یعلمها کثیر من الناس، یہ کہ حلال واضح ہے، حرام واضح ہے، اور ان دونوں کے درمیان بہت سے امور ہیں جو مشتبہ ہوتے ہیں، ان کو بہت سے لوگ جانتے نہیں ہیں۔ امام بخاری رحمہ اللہ نے صحیح بخاری کے اندر نا کتاب البیوع میں ایک باب قائم کیا ہے، پہلے یہ ہے مشتبہ کے بارے میں، آگے باب ہے باب تفسیر المشتبہات یا مشبہات، یعنی ان مشتبہات کی تفسیر۔ آگے دو حدیثیں ذکر کی ہیں، ان میں سے ایک تو یہ ہے جس سے پتہ چل جاتا ہے کہ مشتبہ جو ہے نا کس طرح ہوتا ہے، کیسے ہوتا ہے، جس میں حلال اور حرام ہونے کی دونوں وجہوں کا احتمال ہو، اس کو کہتے ہیں مشتبہ۔ یعنی یہ بھی ہو کہ یہ حلال ہونے کا بھی احتمال ہے اس کے اندر، اور حرام ہونے کا احتمال بھی ہے اس کے اندر برابر کا، یہ ہوتا ہے مشتبہ۔ حضرت عدی بن حاتم طائی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے سوال کیا تھا کہ میں شکار کرتا ہوں، تو آپ نے فرمایا کہ ٹھیک ہے، جو تیرا کتا ہو معلم، سکھایا ہوا، صدایا ہوا کتا، اس سے تو شکار کرے، اور اس پر اللہ کا نام لیا ہو، تو نے اللہ کا نام لے کے چھوڑا ہو اور سکھایا ہوا ہو، تو وہ کھا لیا کر۔ پھر آپ نے یہ بھی فرمایا تھا کہ اگر، یا انہوں نے پوچھا ہے کہ اگر میرے کتے کے ساتھ کوئی دوسرا کتا مل جائے، دوسرا کوئی اور ہے کتا، تو مجھے پتہ نہ ہو کہ ان دونوں میں سے شکار کس نے کیا ہے، میرے کتے نے کیا ہے یا دوسرے نے کیا ہے، تو پھر فرمایا کہ تو نہ کھا، کیونکہ تو نہیں جانتا کہ شکار کس نے کیا ہے۔ یہ ہے مشتبہ۔
کیونکہ اب اس میں یہ بھی احتمال ہے کہ اس کے کتے نے شکار کیا ہے، اگر اس کے نے کیا ہے تو پھر تو حلال ہے، اور یہ بھی احتمال ہے کہ دوسرے کتے نے کیا ہے شکار، اگر دوسرے نے کیا ہو تو پھر حلال نہیں ہے۔ تو کیونکہ اس پر تو بسم اللہ نہیں پڑھی، اللہ کا نام ذکر نہیں کیا، تو یا اس کے بارے میں یہ بھی پتہ نہیں ہے کہ وہ شکار اس نے کس طرح کیا ہے، وہ اپنے لیے کیا تھا۔ یہ کئی شرطیں ہیں جس سے وہ شکار حلال ہوتا ہے نا، کہ کوئی شرط ادھر نہ پائی جائے۔ یہ مشتبہ ہے، مشتبہ، اس سے پتہ چل جاتا ہے کہ مشتبہ وہ ہوتا ہے کہ جس کے اندر دونوں وجہیں پائی جائیں، حرمت کی بھی اور حلت کی بھی۔ تو یہ اس سے بچنے کا کہا گیا ہے، فمن اتقى الشبہات فقد استبرأ لدینہ و عرضہ، یہ بھی آپ نے فرمایا۔ تو ویسے حرام جانور کو پہچاننے کے جو ہے نا کچھ اصول بھی ہیں، قاعدے کلیے ہیں، یہ کئی کتابوں کے اندر لکھے ہوئے ہیں۔ ایک کتاب ہے حیات الحیوان الکبریٰ، علامہ دمیری کی، مصری ہیں یہ 2 جلدوں میں چھپی ہوئی ہے، عام اردو ترجمے کے ساتھ بھی چھپی ہے، عربی بھی۔ اس میں جانوروں کا ذکر ہے حروف تہجی کے ساتھ، الف سے لے کے یا تک جانوروں کا ذکر ہے اس میں۔ تو یہاں واو میں ایک لفظ ورل لکھا ہوا ہے، ورل، واو کلمے میں، حرف واو میں ورل، اس میں انہوں نے کچھ تفصیل لکھی ہے، کچھ ضابطے وغیرہ لکھے ہوئے ہیں اس کتاب کے اندر۔ یہ ورل جو ہے نا، یہ گو کو کہتے ہیں، گو، ورل۔ ہمارے ہاں عام طور پہ جو ہے نا یہ زب کا معنی کر لیتے ہیں کئی، گو، حالانکہ زب کا معنی گو نہیں ہے، زب سانڈے کو کہتے ہیں، سانڈا جو ہے نا یہ حلال ہے، اور ورل جو گو ہے نا یہ حلال نہیں ہے۔ کئی وہ لا علمی کی وجہ سے، یعنی یا غلط فہمی کی وجہ سے جو ہے نا یہ زب کا معنی گو کر کے نا پھر کہہ دیتے ہیں گو حلال ہے، یہ ویسے صحیح نہیں ہے۔ یہ زب کا معنی گو کرنا، عربی کے اندر گو کو ورل کہتے ہیں، ورل، یہ آپ دیکھ لینا، المعجم الوسیط کتاب ہے نا ڈکشنری، اس میں 7 تصویریں بنی ہوتی ہیں، تو زب کے ساتھ سانڈے کی شکل بنی ہے، اور ورل کے ساتھ جو ہے نا گو کی تصویر بنی ہوئی ہے۔ گو کو عربی کے اندر سوس مار کہتے ہیں، فارسی میں سوس مار کہتے ہیں، سوس مار۔ اس کی خوراک جو ہے نا یہ جو زہریلے کیڑے مکوڑے ہوتی ہے، بلکہ بڑے بڑے شکار کرتی ہے، حرام جانوروں کا شکار کر کے کھا جاتی ہے یہ گو۔ سانڈا جو ہے نا یہ شکار نہیں کرتا، یہ چارہ چرتا ہے، چارہ چرتا ہے، گھاس وغیرہ کھاتا ہے، اس سے پتہ چلتا ہے۔ ان کی دم کا بھی فرق ہوتا ہے، سانڈے کی دم جو ہے نا یہ چوڑی ہوتی ہے، عریض چوڑائی میں ہوتی ہے اس کی، اور کھردری ہوتی ہے گروں والی، اوپر گرے بنی ہوتی ہے، کھردری سی ہوتی ہے، ملائم نہیں ہوتی۔ گو کی دم جو ہے نا وہ ملائم ہوتی ہے۔ کئی فرق ہیں، بہرحال یہ ہمارا موضوع نہیں ہے اس وقت، صحیح بخاری کی تدریس میں نے تفصیل سے بتایا تھا طلبہ کو۔ تو یہ ورل لفظ وہاں نکالیں گے نا تو کچھ ضابطے لکھے ہیں۔ یہ کتاب جو میں نے ابھی منگوائی تھی لائبریری سے، اس میں بھی جو ہے نا کچھ قاعدے لکھے ہوئے ہیں، یہ صرف آپ کے فائدے کے لیے جو ہے نا یہ بتا دیتا ہوں۔ 16 قاعدے ویسے اس میں لکھے ہوئے ہیں، کوئی مین جو ہے نا وہ بتا دیتا ہوں۔ ان میں سے پہلا وہی ہے جو میں نے بیان کیا ہے کہ اصل جو ہے نا یہ اشیاء میں وہ یہ حلت ہی ہے، حلت یا اباحت کہہ لو، یعنی مباح ہونا، اصل اشیاء میں اباحت ہے، اباحت، اباحت حلت کو مستلزم ہے ویسے، یعنی جو بھی مباح ہے نا وہ حلال ہے، مباح جائز۔ مباح یہ شرعی احکام میں سے جو ہے نا 5 ہیں شرعی تکلیفی احکام، ان میں ایک اباحت بھی ہے۔ مثلا ایک ہے وجوب اور ایک حرمت۔ وجوب کی جگہ پر آپ فرضیت بھی کہہ سکتے ہیں، فرضیت اور حرمت،
اور استحباب اور کراہیت اور اباحت ہے۔ یہ اباحت جو ہے نا یہ ان 5 شرعی احکام میں سے ایک ہے یہ۔ تو یہ اصل جو ہے نا یہ اباحت ہے۔ ہمیں حرمت کی دلیل چاہیے، یہ ہے حرمت کی دلیل چاہیے۔ اس طرح یہ دوسرا قاعدہ ہے کہ ہر وہ پرندہ جو پنجے والا ہے، جو اپنے پنجے سے شکار کرتا ہے، پنجہ تو ہر پرندے کا ہی ہوتا ہے پنجہ، لیکن اس میں یہ شرط ہے کہ وہ اپنے پنجے کے ساتھ شکار کرتا ہو۔ جھپٹ کے جو ہے نا وہ جھپٹتا ہے، جس طرح جھپٹ کے کسی جاندار چھوٹے پرندے کو میں جھپٹ کے پکڑ لیتا ہے، شکار کر لیتا ہے۔ یہ بھی پرندوں کے اندر یہ قاعدہ ہے۔ اور درندوں کے اندر جو ہے نا یہ ہے کہ ہر ذی ناب، ہر کچلی والا جانور، درندہ، ہر کچلی والا جو چیرنے پھاڑنے والا، کچلی کا مطلب نکیلا دانت، یعنی وہ دانت جو نکیلا ہوتا ہے، نوکدار۔ یہ عام طور پہ درندہ کا منہ کھولا ہو تو سامنے نظر آتے ہیں، درمیان میں وہ جو ہے نا اس کی زبان جس طرح باہر نکالتا ہے نا، تو زبان کے آس پاس ہے، جس کو ربائی کہتے ہیں، نکیلے دانت ہوتے ہیں دائیں طرف اور بائیں طرف۔ بعض ایسے بھی ہوتے ہیں کہ ان کے یعنی درمیان والے بھی بہت نکیلے ہوتے ہیں، اس سے بھی وہ شکار کر لیتا ہے۔ اس طرح یہ چوہا ہے، سمجھ لگی نا۔ تو یہ ہر ذی ناب، یہ درندوں میں سے درندہ اس کو اس لیے کہتے ہیں کہ دریدن سے یہ لفظ بنا ہوا ہے، فارسی ہے دریدن مصدر، درد مضارع، درید ماضی، اور درندہ یہ وصف ہے، یعنی اسم فاعل، یعنی چیرنے پھاڑنے والا، چیر پھاڑ کر دینے والا۔ عربی کے اندر مفترس کہتے ہیں، مفترس، حیوان مفترس، یعنی چیرنے پھاڑنے والا جانور۔ اس میں وہ سارے ہی آ جائیں گے۔ یہ کلیہ ہے، یہ جامع کلمہ ہے، یعنی یہ ہمارے یعنی دین اسلام جو شریعت ہے آخری، یعنی محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو جو دی ہے، جامع کلمات دیے گئے ہیں آپ کو، جامع کلمات۔ جامع کلمہ کا مطلب ہے کہ لفظ مختصر ہے، اس کے اندر بہت ساری جزئیات آ جاتی ہیں، بہت ساری جزئیات آ جاتی ہیں۔ یہ علامت بتا دی حرام جانور کی، یہ جو اللہ تعالیٰ نے فرمایا قد فصل لکم ما حرم علیکم، اس میں یہ بھی آ جائے گا کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی زبانی، کیونکہ حدیث بھی وہی ہے۔ مکہ میں آپ نے اس سے منع نہیں کیا تھا، ابھی مکہ سے، یہ مدینے کے اندر منع کیا ہے۔ تو یہ دوسرا ہو گیا۔ یہ حدیث آتی ہے واضح، نہا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم عن کل ذی ناب من السباع وکل ذی مخلب من الطیر، کہ مسلم شریف میں حدیث ہے۔ تو عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس کے راوی ہیں، مشکات میں بھی ہے۔ مشکات یہ جو عربی نسخہ ہے نا ہندی مدارس میں جو ہوتا ہے، اس کی وہ دوسری جلد میں بھی ہے، کتاب الذبائح، کتاب الصید والذبائح، اس میں ہے یہ حدیث۔ تو یہ ائمہ اربع کا تقریباً اتفاق ہی ہے ان کی حرمت پر۔ تو ایک قاعدہ یہ بھی ہے کہ جو مستخبص ہو نا، مستخبص یعنی جیسے خبیث سمجھا گیا ہو، سمجھا جاتا ہو، اس میں اہل علم کا اختلاف ہے۔ زیادہ ویسے راجح لگتا ہے کہ جو عرب کے ہاں خبیث سمجھا جاتا تھا نا نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے دور میں، وہ اس میں آ جائے گا۔ اس کی دلیل ہے یہ جو وَيُحَرِّمُ عَلَيْهِمُ الْخَبَائِثَ، سورۃ الاعراف کے اندر ہے۔ یہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی صفت لکھی، اللہ تعالیٰ نے موسیٰ علیہ السلام کو بتائی تھی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی صفات اور صحابہ کی صفت، یا رحمۃ اللہ،
صحابہ کرام کی صفت بتائی نبی صلی اللہ علیہ وسلم موسیٰ علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ نے، الذین یتبعون الرسول النبی الامی الذی یجدونہ مکتوبا عندہم فی التوراۃ والانجیل یامرہم بالمعروف ویحرم علیہم الخبائث ویضع عنہم اصرہم والاغلال التی کانت علیہم، اور یحل لہم الطیبات ویحرم علیہم الخبائث، یہ جو اس میں لفظ ہے نا کہ وہ نبی ان کے لیے حلال کرے گا طیبات اور حرام کرے گا خبائث۔ تو اہل عرب جس کو خبیث سمجھتے تھے نا، یہ آپ یاد رکھیں، یہ جو القاموس المعجم الوسیط پہلے میں نے بتائی، ابھی ڈکشنری ہے، یہ بہت بڑی ہے، یہ 2 جلدوں میں چھپی ہوئی ہے، اس میں ہر شے کی تصویر ساتھ بنی ہوتی، جہاں ورل کا لفظ لکھا ہوا ہے نا اور گو کی ساتھ تصویر بنی ہوئی ہے، تو اس میں یہ لفظ لکھا ہوا ہے کہ والعرب تستخبثہ ولا تاکلہ فلا تاکلہ، یہ لفظ اس میں لکھا ہوا ہے ساتھ ہی ورل کے ساتھ، کہ عرب جو ہے نا وہ اس کو خبیث سمجھتے ہیں اور کھاتے نہیں ہیں، یعنی نفرت کرتے ہیں اس سے، لیکن یہ زب جو ہے نا سانڈا یہ کھا جاتے ہیں عرب، اس کو خبیث نہیں سمجھتے وہ۔ ہاں اگر کوئی بندہ وہ کہے نا کہ میرا نہیں دل چاہتا، وہ اس کی طبیعی ہے اپنی، یعنی اس کی طبیعی کہ اس کی اپنی طبیعی کراہت ہے، یہ طبیعی کراہت سے شرعی کراہت لازم نہیں آتی کہ بندہ یہ کہہ دے کہ یہ شرع کے اندر بھی مکروہ ہے۔ ایسے تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ سانڈے کے بارے میں کہا تھا کہ لاکنی آجدنی آفہ لأنہ لم یکن بأرض قومی، مکہ میں نہیں ہوتا تھا یہ، مکہ میں یہ سانڈا نجد کی طرف ہوتا تھا، یہ زیادہ تر نجد کے علاقے میں، تو مدینہ میں بھی یہ ہے لیکن تھوڑا۔ تو آپ سے جب پوچھا گیا کہ کیا یہ حرام ہے، فرمایا کہ نہیں حرام نہیں ہے، میں اس کو حرام نہیں کہتا۔ خالد بن ولید رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے آپ کے سامنے کھا لیا تھا وہ سانڈا، لیکن ورل کا کھانا جو ہے نا یہ کوئی بھی نہیں کھاتا تھا عرب کے اندر، وہ سارے اس کو خبیث سمجھتے تھے۔ خبیث جو ہے نا یہ حرام پر بھی لفظ بولا جاتا ہے خبیث، بلکہ قاعدہ لکھا ہے احمد شاکر مصری کی جو ترمذی کی شرح ہے نا، اس کے شروع میں یہ لکھا ہوا ہے، تحفۃ الحفظی کے اندر بھی ہے کہ معقولات اور مشروبات کے اندر اگر کسی چیز کے لیے خبیث کا لفظ استعمال کیا ہو نا تو یہ حرام کے معنی میں بھی آ جاتا ہے اور بدبودار کے معنی میں بھی آ جاتا ہے، بدبودار کے معنی میں، اور اگر نظریات کے بارے میں کہا گیا ہو تو یہ فاسد اور غلط نظریات مراد لیے جاتے ہیں اس سے، اور بدبودار کے لیے بھی استعمال ہو جاتا ہے۔ اگر بدبودار کے لیے استعمال ہونا اس سے پھر حرمت لازم نہیں ہے یہ لفظ خبیث۔ مثلا نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے پیاز کے بارے میں فرمایا، یہ پیاز کے بارے میں من اکل من هذه الشجرۃ الخبیثۃ فلا یقربن مسجدنا، کہ جو اس خبیث شجرہ یعنی پودے سے جس نے کھایا وہ ہماری مسجد کے قریب نہ آئے۔ یہاں خبیث سے مراد صرف سمیل جو آتی ہے نا، اس اعتبار سے کہہ دیا گیا اس کو کہ سمیل آتی ہے اس سے، یہ حرمت کے اعتبار سے نہیں ہے یہ۔ تو یہاں جو خبائث لفظ ہے نا، یہ ویسے اگر سوچا جائے نا گہری نظر سے، یہ جو حرام ہیں جانور جس پہلے ذکر ہوئے ہیں، یعنی پرندے یا درندے جن سے منع کیا ہے، ان کو بھی بندہ یہ خبیث لفظ بول سکتا ہے، کیونکہ ہر حرام جو ہے نا وہ خبیث ہے، ہر حرام خبیث ہے، لیکن ہر خبیث یہ حرام لازم نہیں آتا اس سے۔ اگر خبیث سے مراد اتنا یہ ہونا کہ اسے سمیل آتی ہے، پھر اس کا حرمت لازم نہیں آتی اس سے، یعنی ہر حرام جو ہے نا وہ خبیث ہے، خبیث ہے، تو اس کو وہ جائز نہیں ہے۔
یہاں طیبات کے مقابلہ میں لفظ استعمال ہوا ہے خبائث کا، یحل لہم الطیبات و یحرم علیہم الخبائث۔ اس سے پتہ چلتا ہے کہ طیبات وہ حلال جو ہے نا، یہ طیبات ہیں، یعنی ہر حلال طیب ہے، ہر حلال طیب ہے، اور ہر حرام خبیث ہے۔ تو یہ علیحدہ اگر اس کو نہ بھی بنایا جائے قاعدہ تو کوئی حرج نہیں ہے، علیحدہ قاعدہ، یعنی جو بھی آپ نے حرام کر دیا ہے نا نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے یا اللہ تعالیٰ نے، سمجھو کہ وہ خبیث ہے۔ تو اس میں پھر اس کا اندر جو ہوتا ہے گوشت یا اس کی رطوبتیں وغیرہ، ان کا یہ نجس ہونا یہ بھی ہو جائے گا کہ وہ نجس ہے اندر، یعنی رطوبت جو اس کے اندر ہے حرام ہے۔ اس لیے حرام جانور کا جو خون وغیرہ ہوتا ہے نا وہ بھی پلید ہوتا ہے، نجس ہوتا ہے حرام جانور کا۔ تو یہ ویسے امام احمد بن حنبل کا یہ لکھا ہوا ہے قول، اور ان کے جو قدماء اصحاب ہیں تو وہ ان کا یہ موقف یہ ہے کہ یہ اگر شرع نے کوئی شے حرام نہ کی ہو لیکن عرب اس کو خبیث ہی سمجھتے ہو نا، تو اس سے حرام ہونا لازم نہیں آتا۔ یہ ویسے امام احمد اور متقدمین حنابلہ، بلکہ شیخ الاسلام ابن تیمیہ کا بھی یہ موقف ہے، جو پہلے بتایا تھا نا، یہ عام دوسرے علماء کے موقف کے مطابق ہے، جنہوں نے کہا کہ ہر جو عرب جس کو خبیث سمجھے وہ حرام ہے، یہ عام علماء کے قول کے مطابق ہے۔ لیکن امام احمد بن حنبل وہ قید نہیں لگاتے عرب کی، یہ ضروری نہیں ہے، یعنی شرع نے ایک شے حرام نہیں کی تو عرب اس کو جانا خبیث سمجھتے ہیں، تو یہ ضروری نہیں ہے کہ وہ حرام ہی ہو۔ ایک قاعدہ یہ بھی ہے کہ وہ جانور جو مردار کھاتا ہے، مردار یعنی اس کی خوراک ہی مردار ہی ہے، مردار کھاتا ہے، مردار خور جانور، یہ بھی حرام ہے۔ کوا ہے نا، جیسے یہ مردار ہی کھاتا ہے، عام طور پہ جب کوئی مردہ پڑا ہو تو اکٹھے ہو جاتے ہیں۔ یہ چیل ہے جس طرح، یا گدھ ہے، گدھ مردار خور ہیں یہ جانور، تو یہ بھی حرام ہے۔ اسی طرح ہر وہ جانور جس کو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فاسق کہا ہے، یہ بھی اس قاعدے یہ حرام کے زمرے میں آ جاتا ہے، فاسق کہا ہے۔ جس طرح ایک حدیث آتی ہے، خمس فواسق یقتلن فی الحل والحرم، یعنی 5 فاسق جانور ہیں جسے قتل کیا جائے حل میں اور حرم میں، یعنی حرم میں بھی اگر کوئی قتل کر دے نا تو گناہ نہیں ہے۔ یہ عام سیاستہ کی اور دیگر کتابوں کی حدیث ہے، یہ ان کو فاسق کہا۔ بلکہ اس سے قاعدہ یہ بھی نکل آتا ہے کہ ہر وہ جانور جس کو قتل کرنے کا حکم دیا ہے نا، اس کو قتل کر دو، یہ بھی حرام ہوتا ہے، حلال نہیں ہو سکتا یہ جانور جس کے قتل کا حکم دیا۔ اب یہ 5 ان کو فاسق بھی کہا ہے اور ان کو قتل کرنے کا حکم بھی دیا ہے، یہ 5۔ اس میں یہ چیل اور کوا، چوہا اور سانپ، بچھو، ان کا ذکر ہے یہ، اور کتا بھی ایک روایت میں آتا ہے ساتھ، الکلب العقور۔ یہ عام موذی بھی ہیں، ویسے انسان کو نقصان پہنچانے والے ہیں موذی، کئی یعنی علتیں پائی جاتی ہیں ان کی حرمت کی، ایک موذی ہونا، اور اسی طرح ان کے قتل کے حکم دیا جانا، اور پھر فاسق کا کہنا، ان کو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فاسق بھی کہا ہے ان کو۔ تو بلکہ بعض علماء نے یہ بھی لکھا ہے کہ جس جانور کے قتل سے روکا ہے نا آپ نے، منع کر دیا کہ اس کو قتل نہ کرو، حالانکہ ضرورت بھی تھی، یہ نہیں کہا کہ ذبح کر لو، یہ نہیں کہا ساتھ،
قتل سے بھی روک دیا، یہ بھی اس میں آ جائے گا۔ اس کی ایک مثال دیتے ہیں، جس طرح یہ زفدہ مینڈک، ایک ابو داؤد میں حدیث آتی ہے کتاب الادب کے اندر آخر میں، کہ ایک آدمی تھا، اس نے اس کی چربی کی ضرورت تھی، اس کو مینڈک کی چربی کی، تو اس نے پوچھا تھا نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے کہ میں اس کی چربی استعمال کرنے کی ضرورت ہے کہ اس کو میں قتل کر دوں، فرمایا نہ، روک دیا تھا آپ نے۔ اگر یہ حلال ہوتا نا تو پھر اس نہی سے جواب نہیں ہونا تھا نا، پھر تو آپ نے یہی کہہ دینا تھا نا بھی یہ تو حلال ہے، استعمال کر سکتے چربی اس کی، روک ہی دیا تھا آپ نے مینڈک۔ اس طرح ہدہد کے بارے میں اختلاف ہے، ایک روایت میں آتا ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کو قتل سے منع کیا۔ امام شافعی رحمہ اللہ کا قول ہے یہ ہدہد، کہ یہ حلال نہیں ہے ہدہد۔ کہ آدمی جو ہے نا انسان، یہ بھی حرام ہے، انسان اس کے قتل سے بھی روکا ہے۔ اس کا قتل سے عام اہل علم نے لکھا ہے کہ اس کی تکریم کی وجہ سے روکا ہے، منع کیا ہے۔ اللہ نے انسان کو عزت دی اور اس کو ایک قتل کو حرام کیا ہے، قتل حرام ہے۔ ہاں چونٹی، چونٹی بھی اس میں نملہ جو ہے نا آتی ہے اس کے اندر، نملہ جس کو قتل کرنے سے روکا ہے، شاید کی مکھی کو قتل کرنے سے روکا ہے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے۔ مکڑی کے قتل سے منع کی روایت میرے علم میں نہیں ہے ویسے، یہ ویسے ہے تو یہ اس میں آ سکتا ہے کہ یہ اس کا زہریلا مادہ ہوتا ہے اس کے اندر بہت زیادہ، کہ ہو سکتا ہے کسی انسان کی موت واقع ہو جائے اگر یہ کھا لے کوئی، اس میں جو مادہ ہوتا ہے یہ ہے تو حرام ہی ہے مکڑی تو، کیونکہ ہمیشہ اس کا وہ شکار جو ہے نا وہ کیڑے مکوڑے ہوتے ہیں، جو ہمیشہ شکار کیڑے مکوڑوں کا کرے نا وہ جانور انسان کے لیے بہت نقصان دہ ہے۔ سمیات بدن کے اندر پیدا ہوتی ہیں، سمیات یعنی زہریلے مادے ہوتے ہیں۔ ویسے مینڈک جو ہے نا یہ بھی کیڑے مکوڑوں کا ہی شکار کرتا ہے ہمیشہ، تو اس کے اندر بھی جو یہ سمیات ہوتے ہیں، سمیات یعنی بیماری کے مادے، انسان کے لیے بیماری کے مادے یا تباہی ہلاکت کے مادے زیادہ ہوتے ہیں اس کے اندر عام۔ یہ چھپکلی ہے، جیسے چھپکلی تو ویسے وہ فویسے کا بھی اس کو کہا ہے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے، فویسے کا، اس کی وجہ سے بھی اس کی حرمت ہے۔ اس کو تو ویسے لغت کے اندر سام ابرس بھی کہہ دیتے ہیں چھپکلی کو، وزغہ بھی کہتے ہیں، سام ابرس بھی کہتے ہیں۔ سام یہ سم سے ہے نا، یعنی زہریلی ہے، یہ حرام ہے یہ چھپکلی۔ تو یہ اسی طرح ایک قاعدہ یہ بھی ہے کہ جس کے عین سے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے منع کر دیا، عین سے مراد ہے کہ اس کا نام لے کے، یہ بھی قاعدہ ہے کہ وہ حرام ہوگا جس کے عین سے منع کیا، یعنی اگر کسی قاعدے کے تحت نہ بھی آتا ہو نا، وہ عین جو لفظ بول کے آپ نے فرمانا کہ یہ حرام ہے، وہ بھی حرام ہوتا ہے۔ جس طرح یہ گدھا ہے نا، گدھا پہلے حلت تھی اس کی، گدھا خیبر کے موقع پر اس سے منع کر دیا گیا تھا، ان اللہ ورسولہ ینہیانکم عن اکل لحوم الحمر الاہلیہ، یہ اعلان کروا دیا گیا تھا خیبر کے دن کہ گھریلو گدھے کھانے سے منع کر دیا اللہ اور اس کے رسول نے، یا منع کرتے ہیں۔ یہ ہنڈیاں جو ہے نا دیگیں پک رہی تھیں اس وقت خیبر کے موقع پر، صحابہ کرام کو بھوک بھی لگی ہوئی تھی، تو اللہ تعالیٰ نے اس وقت جو ہے نا یہ حکم منع نازل کر دیا تھا۔ قرآن میں تو نہیں ہے، یہ اللہ کا نام لے کے اور رسول اللہ دونوں کا نام لے کے ہی بیان ہے، ان اللہ ورسولکم ورسولہ ینہیانکم،
بے شک اللہ اور اس کا رسول تم کو منع کرتے ہیں۔ قرآن میں تو نہیں ہے نا یہ حدیثی وحی کے ساتھ ہر حرمت ہوئی ہے اس کی، حدیثی وحی۔ پھر انہوں نے وہ دیگیں جو ابل رہی تھیں تو انڈیل دیا تھا، بہا دی تھیں۔ یہ اللہ تعالیٰ نے اصل میں صحابہ کرام کا ایمان بھی آزمایا تھا، یعنی بھوک بھی لگی ہوئی تھی ان کو اور گوشت بالکل تیار ہونے کے قریب ہو گیا، تو اس وقت نہیں آ گئی، تو صحابہ ویسے ایمان کے پہاڑ تھے، وہ اسی وقت فوراً وہ قبول کر لیتے تھے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم جب فرما دیتے یا حکم دے دیتے یا منع کر دیتے۔ شراب کی جب حرمت آئی ہے نا تو اس وقت بھی اسی طرح ہی تھا، شراب کئی اس وقت پی رہے تھے تو منہ سے کلی کر دی انہوں نے، تو اندر نہیں جانے دیا۔ جب سن لیا نا کہ شراب حرام کر دی گئی ہے، اسی وقت انہوں نے کلیاں کر دی تھی، منہ سے نکال دی کہ اندر نہ چلا جائے، حالانکہ پہلے وہ پی رہے تھے۔ اس طرح ان کے بارے میں بھی ہے، برتن کے بارے میں پہلے برتن توڑنے کا بھی حکم دے دیا تھا، جن برتنوں کے اندر گدھے کا گوشت پک رہا تھا۔ پھر بعض صحابہ نے استفسار کیا نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے کہ اگر ان کو ہم دھو لیں تو، فرمایا چلو پھر دھو لو۔ یہ تو عام حدیث کی کتابوں میں روایت موجود ہے۔ تو یہ بھی ایک یعنی قاعدہ ہے کہ جس کے عین سے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے منع کیا ہے نا وہ بھی حرام ہے۔ یہ شراب بھی اس میں آ جاتی ہے، مشروب ہے نا، وہ عین سے منع کیا ہے، عین اس میں وہ سکر علت ہے، اس لیے فرمایا کلو مسکرن حرامن، بلکہ فرمایا کلو مسکرن خمرن، ہر مسکر خمر ہے، ہر مسکر حرام ہے، نتیجہ یہ کہ ہر خمر حرام ہے۔ یہ تو اسی طرح ایک قاعدہ یہ بھی ہے کہ ہر وہ جانور جو حلال اور حرام کے درمیان سے پیدا ہو یہ بھی حرام ہے، یعنی تحریم کو غلبہ دیا گیا تحلیل پر۔ اس کی مثال دیتے ہیں کھچر کے اندر جو ہے نا دونوں کا اختلاط ہوتا ہے، گدھے کی جنس اور گھوڑے کی جنس، آگے سمجھے، گدھا یا گھوڑی مثلاً یا گھوڑا اور گدھی، اس سے اس کا ہوتا ہے تولد، اس میں اب گھوڑا حلت ہے گھوڑے کی، گدھے کی حرمت ہے، تو دونوں سے مل کے جو ہے نا یہ اختلاط ہوتا ہے دونوں کا، یہ کھچر میں، اس میں جو ہے نا یہ تحریم کو غلبہ دیا گیا ہے، یعنی حرمت والا حکم لگا دیا گیا ہے اس پر، کھچر پر۔ تو ایک یہ بھی بنتی ہے صورت کہ یہ خبائث کے اندر جو ہے نا عارضی یعنی وقتی، یہ جلالہ، حدیث کی عام کتابوں میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جلالہ سے منع کیا ہے، یہ عارضی حرمت ہے، یہ ہمیشہ کے لیے نہیں ہے۔ اور جلالہ کا معنی کہتا ہے آکلۃ العذیرہ، عذیرہ یعنی جو پیخانہ کھانے والا جانور ہے، پیخانہ کھاتا ہو اور اس کے اثرات اس کے گوشت میں ظاہر ہونے لگ جائیں، بدبو آنے لگ جائے مثلاً اس کے گوشت سے، جلالہ، تو یہ اس کا ویسے حرمت عارضی ہے، یہ جب تک یہ وصف ہے نا اس کے اندر اس وقت تک ہے، اگر اس کی خوراک بدل دی جائے نا تو جب وہ وصف ختم ہو جائے بدبو دار ہونا، پھر یہ حلال ہے۔ اونٹ ہے مثلاً یا بھیڑ ہے مثلاً، بھیڑ اس کی عام غالب خوراک یہی ہو جائے پیخانہ، تو پھر اس کے اثرات اس کے گوشت کے اندر ظاہر ہو جاتے ہیں، یہ عارضی حرمت ہے، ہمیشہ کے لیے نہیں ہے۔
اس طرح کئی ایسے بھی جانور ہوتے ہیں جن کو غیر شرعی طریقے سے جو ہے نا یہ ذبح کیا جاتا ہے، غیر شرعی طریقے سے، اس کے بارے میں بھی عام علماء کا ہے یہ فتویٰ کہ یہ جائز نہیں ہوتے۔ یہ جھٹکے کے ساتھ مثلاً یا غیر مسلم جو خون بہاتے ہی نہیں ہیں اسی طرح ذبح کر دیتے ہیں۔ غیر مسلم جو کتابی ہونا اس کا ذبیحہ ویسے حلال ہے، اگر غیر کتابی ہو اس کا ذبیحہ چاہے خون بہہ بھی جائے نا وہ حلال نہیں ہے اہل اسلام کے لیے۔ آگے اللہ تعالیٰ نے فرمایا وَذَرُوا ظَاهِرَ الْإِثْمِ وَبَاطِنَهُ، اور ظاہر گناہ کو چھوڑ دو اور اس کے چھپے کو بھی چھوڑ دو۔ باطنہ کا عطف ہے ظاہرہ پر، ہو ضمیر اسم کی طرف لوٹ رہی ہے، باطنہ ہو یعنی باطن الاسم، ظاہر گناہ کو اور چھپے گناہ کو چھوڑ دو۔ یہ جو ادھر پہلے فرمایا تھا نا اللہ مذترتم، یہ دوسری صورتوں میں بھی ہے، یہ سورۃ البقرہ 173 نمبر آیت کریمہ، اس میں بھی ہے یہ اضطراری حالت میں جو ہے نا یہ جائز ہے۔ سورۃ المائدہ 3 نمبر آیت کریمہ، سورۃ المائدہ 3 نمبر آیت کریمہ، یہ نا شروع میں ویسے وہ ہے احلت لکم بہیمۃ الانعام، سورۃ المائدہ کے شروع میں پہلی نمبر آیت، بہیمۃ الانعام حلال کیے گئے ہیں۔ تو آگے تیسری نمبر آیت ہے حرمت علیکم المیتۃ والدم ولحم الخنزیر، دیکھو نا اس کے اندر ایک مردار ہے، مردار یہ بھی حرام ہے، خون یہ بھی حرام ہے۔ یہاں والدم لفظ آیا ہے ویسے ال کے ساتھ، اگر ال سے ال جو ہے نا یہ ہونا تعریف کا تو یہ اشارہ ہو جائے گا یعنی خاص دم کی طرف، خاص دم سے مراد ہوگا دم مسفوح، یعنی ہر دم مراد نہیں ہے۔ یہ سورۃ الانعام میں نا 145 نمبر میں ہے یہ او دمن مسفوحن، یعنی دم مسفوح، وہاں قید لگ گئی ہے مسفوح کی، وہ ہے کہ اس کی تفسیر ہو گئی ہے۔ آگے ولحم الخنزیر ہے خنزیر کا گوشت، آگے ہے وما اہل لغیر اللہ بہ، پھر ہے والمنخنقہ، یہ جانور جو گلا گھونٹ کے مر جائے نا، جو جانور گلا گھونٹا جائے اس کا، موقوذہ جو چوٹ جس کو لگائی گئی ہو، چوٹ پتھر مارا ہے زور سے کہ مثلا یا لاٹھی ماری ہے تو وہ جانور مر گیا، یا جس طرح یہ غیر مسلم سر پہ جو مارتے ہیں بہت زیادہ زور سے ہتھوڑا وغیرہ وہ مر جاتا ہے، یہ حرام ہے۔ والمتردیہ جو اوپر سے گر کے اونچی جگہ سے گر کے جو ہے نا وہ مر جاتا ہے پہاڑ کی چوٹی سے یا چھت سے نیچے۔ والنطیحہ یہ منطوحہ کے معنی میں ہے یہ، یعنی جس کو کوئی دوسرا جانور ٹکر مار دے تو وہ مر جائے۔ اس طرح وما اکل السبع، درندہ جس کو کھا جائے، درندہ اس کی جان نکال دے پھر تو حرام ہے، اگر درندے نے اس طریقے سے اس کو پکڑا کہ جان ابھی نکلی نہیں ہے تو اس سے پہلے بندہ ذبح کر لیتا ہے بسم اللہ پڑھ کے، پھر وہ جائز ہے۔ الا ما زکیتم، اس طرح وما ذبح علی النصب، جو بتوں پر ذبح کیے جاتے ہیں تھانوں پر، نصب یہ یا انصاب وغیرہ کوئی پتھر ہوتے تھے انہوں نے رکھے جاہلی دور کے اندر بت خانوں کے اندر، جہاں کوئی جانور ذبح کرتے نا بتوں کے نام کے، وہ پتھر نصب کیے گئے ہوتے تھے ان پر، تو یہ بھی اللہ تعالیٰ نے حرام کر دیے ہیں۔ یہ جو آیت ہے نا دوسری سورۃ الانعام کی 145 نمبر، یہ ہے قُل لا اجد فیما اوحی الی محرما علی طاعم یطعمہ الا ان یکون میتۃ او دما مسفوحا او لحم خنزیر،
فَإِنَّهُ رِجْس، یہ رجس کہا ہے اس کو، او فسقاً احل لغیر اللہ بہ، یہ اس میں 4 کا ذکر ہے، 4 کا۔ یہ صورت چونکہ مکی ہے نا، مکی صورت، مکی اس وقت یہ 4 ہی حرام کیے تھے اللہ تعالیٰ نے۔ یہ صورت مائدہ جو ہے نا یہ ہے مدنی صورت، سورۃ البقرہ بھی مدنی ہے، تو اس میں پھر زیادہ کا بھی ذکر ہے۔ تو کچھ حدیث کے اندر ہیں جو محرمات ہیں سنت کے اندر، وہ بھی مدینے میں ہیں۔ کئی منکرین حدیث جو ہے نا وہ بڑے کہہ دیتے ہیں کہ سورۃ مائدہ کے اندر جو آیت آتی ہے نا 4، یہی حرام سمجھتے ہیں وہ منکرین سننا کہ یہی حرام ہے، تو یہ آیت بھی پڑھ دیتے ساتھ، لا اجد فیما اوحی الی محرمان، یعنی ان کے علاوہ تو میں کوئی اور محرم پاتا ہی نہیں ان کے علاوہ۔ تو اس کا جواب یہی ہے کہ وہ چونکہ مدینے میں جا کے آپ نے ان کل ذی ناب من السباع والی جو روایت ہے، یا کئی گدھا مثلا خیبر کے موقع پر ہوا ہے گدھے کی حرمت، یہ گدھے کی حرمت قرآن میں کہیں بھی نہیں ہے، کوے کی حرمت قرآن میں کہیں بھی نہیں ہے، اس طرح شیر، چیتا وغیرہ، یہ چوہا یا بلی وغیرہ اس کی، یا کتا حرمت نہیں ہے۔ تو ایک دفعہ یہ مولانا ثناء اللہ عمر تصری رحمہ اللہ جو فاتح قادیان ہیں، مناظر اسلام، ان کے مناظرے ہوتے رہتے تھے، یہ منکرین حدیث کے ساتھ بھی۔ عبداللہ چکڑالوی ان کے دور میں تھا نا، تو اس سے سوال ہوا عبداللہ چکڑالوی سے کہ تم کہتے ہو صرف قرآن ہی قرآن ہے، تو گدھے کی حرمت قرآن سے دکھاؤ کدھر ہے؟ اس نے آیت یہ پڑھی، مثل الذین حملوا التوراۃ ثم لم یحملوها کمثل الحمار، یعنی یہودیوں کو گدھے کے ساتھ تشبیہ دی ہے، اس سے حرمت نکالی ہے کہ تشبیہ یعنی یہ بری شے ہے، گدھا اس کے ساتھ تشبیہ دی ہے یہودیوں کو، لہذا اس کی حرمت قرآن سے ثابت ہے۔ مولانا ثناء اللہ صاحب نے اس کا جواب یہ دیا تھا کہ اللہ تعالیٰ نے کافروں کو انعام کے ساتھ تشبیہ دی ہے، اولئک کالانعام بل ہم اضل، پھر تو یہ کہنا چاہیے کہ سارے انعام ہی حرام ہے، یہ گائے بکری وغیرہ، یہ کیونکہ تشبیہ ادھر کافروں کو ان کے ساتھ دی ہے نا، تو پھر تو یہ بھی حرام ہونے چاہیے، تو بلکہ اس سے بھی زیادہ برا کہا ہے ان کو، بل ہم اضل، انعام سے بھی زیادہ برے ہیں یہ۔ تو یہ سن کے جو ہے نا وہ لاجواب ہو گیا تھا بالکل۔ اصل میں یہ ہے کہ سنت جو ہے نا یہ مستقل حجت ہے، الوجیز فی اصول الفقہ کے اندر یہ بات لکھی ہوئی ہے تفصیل سے شروع میں سنت کی حجیت پر، اور یہ بھی کہا ہے کہ یہ مستقل حجت ہے۔ مستقل حجت ہونے کا مطلب یہ ہے کہ یہ ضروری نہیں ہے کہ وہ شے جو سنت کے اندر کوئی حرام ہے تو وہ قرآن میں بھی حرام ہو، وہ شے یہ ضروری نہیں، کیونکہ اگر اس طرح ہو جائے تو پھر تو مستقل نہ رہی، ایک شے قرآن میں اس کا حرمت کا ذکر ہی نہیں ہے، صرف سنت کے اندر ہی اس کا ذکر ہے نا، پھر بھی حجت ہے سنت ہے۔ تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے خود فرمایا الا انی اوتیت القرآن ومثلہ معہ، سنن نبی داؤد میں ہے، سنن نبی داؤد کے اندر کتاب السنہ ہے، کتاب السنہ یعنی پوری سنت کے بارے میں کتاب ہے، اس میں ہے کہ آپ نے فرمایا کہ مجھے قرآن دیا گیا اور قرآن کی مثل دیا گیا۔ سنت جو ہے نا یہ اس اعتبار سے قرآن کی مثل ہی ہے، یعنی حجت ہونے میں قرآن کی مثل ہے، یہ واجب الطاعہ ہونے میں قرآن کی مثل ہے۔ جس طرح قرآن سے مسائل اخذ کیے جاتے ہیں نا، اسی طرح سنت سے بھی مسائل، احکام و مسائل، شرعی احکام و مسائل کو اخذ کیے جاتے ہیں، اس میں دونوں برابر ہیں اس اعتبار سے۔ تو اس طرح آپ نے یہ بھی فرمایا ہے الا ان ما حرم رسول اللہ مثل ما حرم اللہ، کہ جو اللہ کے رسول نے حرام کیا ہے نا وہ اس کی مثل ہے جو اللہ نے حرام کیا ہے، یہ بھی سنن نبی داؤد کے اندر حدیث ہے۔
بلکہ اس سے پہلے یہ بھی آتا ہے کہ لا الفین رجلن شبعان علی اریقتہ یحدث بحدیث من احادیث فیقول حسبنا کتاب اللہ، یعنی ایسا بندہ نہ ہو کہ میری کوئی حدیث بیان کی جائے تو وہ کہہ دے کہ ہمیں تو اللہ کی کتاب کافی ہے، اپنے بیڈ پر بیٹھا ہوا ہو تو وہ یہ کہہ کے ٹھکرا دے، رد کر دے کہ ہمیں تو قرآن کافی ہے۔ پھر آگے فرمایا تھا الا لا یحل لکم لحم الحمار الاہلی، کہ یہ گدھے کا گوشت، گھریلو گدھے کا گوشت تمہارے لیے حلال نہیں ہے۔ اب قرآن میں نہیں ہے نا اس کا ذکر، تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث میں ہی ہے نا، اس لیے یہ مثال دی تھی کہ دیکھو یہ حدیث میں نے یعنی یہ تمہیں بتایا ہے کہ گدھا جو ہے نا حرام ہے۔ یہ بھی چونکہ وحی تھی نا، وحی کے ذریعے پہلے میں نے حدیث سنائی آپ کو جس میں اللہ کا نام بھی ہے اور رسول اللہ کا بھی نام ہے، ان اللہ و رسولہ ینہیانکم عن اکل لحوم الحمر الاہلیہ، تو یہ اللہ کی طرف سے ہی تھا، نبی صلی اللہ علیہ وسلم جو حرام کرتے تھے وہ اللہ کی طرف سے ہی تھا، یا تو اپنی طرف سے نہیں۔ یہ تو ایک کلیہ ہے، کلیہ قرآن میں ذکر ہے وما ینطق عن الہوی ان ہوا الا وحی، کہ آپ کا جو نطق ہے نا وہ اپنی خواہش سے نہیں ہوتا تھا، وہ وحی سے ہی آپ کا نطق ہوتا تھا۔ ان ہوا الا وحی، یہ ہوا ضمیر جو ہے نا نطق کی طرح لوٹ رہی ہے۔ ینطق کا جو مصدر مفہوم ہے، مضمون جملہ جس کو کہتے ہیں، کہ آپ کا نطق جو ہے نا وہ وحی ہی، یہ حصر کے ساتھ اللہ نے بیان فرمایا وما ینطق عن الہوی ان ہوا الا وحی، کہ یہ وحی ہی ہے، آپ کا نطق وہ وحی ہی ہے۔ اس نطق سے مراد جو ہے نا امور تشریعیہ میں جو آپ کا نطق ہوتا تھا نا وہ مراد ہے، امور تشریعیہ میں، وہ آپ اپنی طرف سے نہیں کہتے تھے۔ تو اس لیے حدیث جو ہے نا یہ حجت ہے، شرعی حجت ہے، دلیل بنتی ہے، جس طرح قرآن شرعی حجت ہے ایسے ہی دلیل بھی شرعی احکام و مسائل ثابت کرنے کے لیے امت پر حجت قائم ہو جاتی ہے۔ تو ادھر یہ چار چیزوں کا ہی حرمت ہے، تو باقی سنت کے اندر جو ہے نا یہ بیان کیا ہے۔ یہ منکرین حدیث پر جو ہے نا یہ اہل سنت کا، اہل حدیث کا اعتراض یہ ہمیشہ رہا ہے، یہ کہ تم قرآن ہی کہتے ہو کہ قرآن ہی حجت ہے، تو قرآن کے اندر تو چار چیزیں ہیں حرام، تو یہ اتنی اور چیزیں ہیں جن کو عام مسلمان حرام ہی سمجھتے ہیں، عوام بھی اور خواص بھی، ان کے بارے میں تم کیا کہتے ہو؟ حالانکہ ان کے عوام جو ہے نا منکرین حدیث کے عوام، وہ بھی یہ چیزیں نہیں کھاتے، حرام سمجھتے ہیں۔ تو پھر اس وقت جو ہے نا ان کو جواب کوئی آتا نہیں ہے اتنا کوئی، کہ مولانا صفی الرحمن مبارک پوری کی یہ کتاب ہے، یہ انکار حدیث حق یا باطل کتاب کا نام ہے، یہ انکار حدیث حق یا باطل، وہ اس بارے میں بہت واضح کتاب ہے بڑی، انہوں نے بہت سارے جانوروں کا نام ادھر لکھا ہوا ہے اور ان سے پھر سوال کیا ہے کہ ان کے بارے میں کیا کہتے ہو تم بتاؤ، تو اس میں یہ جنگلی جانوروں کے نام ہیں، کئی گھریلو جو آبادیوں میں رہنے والے جانور ہوتے ہیں حرام ہیں، بالاتفاق حرام ہیں، تو یہ تم کیا کہتے ہو ان کے بارے میں؟ قرآن سے ثابت کرو ان کی حرمت، سمجھ لگی نا؟ تو ثابت نہیں کر سکتے یہ۔ حدیث جو نہیں مانتا نا وہ قرآن پر بھی عمل نہیں کر سکتا، اس لیے اہل علم ہمارے شیخ تو کہا کرتے تھے حافظ المنان نور پوری رحمہ اللہ، کہ جو منکر حدیث ہے نا وہ منکر قرآن بھی ہوتا ہے لازمی طور پہ، منکر حدیث منکر قرآن بھی ہوتا ہے لازمی طور پہ۔ قرآن کی بڑی عجیب و غریب تعویلیں کرتے ہیں، بہت غلط ترجمے اور تفسیریں، انہوں نے تفسیریں تو لکھی ہوتی ہیں، ان کی عام تفسیریں، عبداللہ چکڑالوی اس کی بھی تھی، اس طرح احمد الدین امر تصری اس کی بھی تفسیر تھی، جس طرح آج کل یہ گامدی کی ہے تفسیر مشہور، یہ
عبداللہ چکڑالوی کے بارے میں شنید ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ جو فرمایا نا کہ اپنے بیڈ پر بیٹھا ہوا وہ حدیث کا انکار کر دے، مثلا ایسا نہ ہو کہ میری حدیث پہنچے تو وہ اپنے بیڈ پر بیٹھا ہوا کہہ دے کہ بس ہمیں اللہ کی کتاب کا، کہتے ہیں کہ یہ بیڈ پر بیٹھا ہوتا تھا، یہ اس کو دیکھ کے جو ہے نا حدیث یاد آ جاتی تھی، وہی جو حدیث جانتے ہیں نا اہل علم، ان کو اس کو دیکھ کے یہ حدیث جو ہے نا یاد آ جاتی تھی کہ یہ وہی شخص ہے جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا کہ ایسا ہرگز نہ ہو کہ کوئی بندہ اپنے بیڈ پر بیٹھا ہوا ہو، اسے ہماری حدیث سنائی جائے تو آگے سے کہہ دے کہ ہمیں تو اللہ کی کتاب کافی ہے، بلکہ یہ بھی اس حدیث میں لفظ ہیں کہ ما وجدنا فیہ من حلال استحلل نہ ہو وما وجدنا فیہ من حرام حرم نہ ہو، یعنی جو ہم نے قرآن میں پایا ہے اسی کو حلال سمجھا ہے، اور جو قرآن میں حرام پایا اسی کو حرام سمجھا ہے، یہ اس میں لفظ ہے۔ تو یہ اسی طرح ہی کرتا تھا، یہ بیڈ پر بیٹھا ہوا۔ آپ کی پیش گوئی جو ہے نا پوری ہو گئی۔ ان الذین یکسبون الاثم سیجزون بما کانوا یقترفون، بے شک وہ لوگ جو گناہ کماتے ہیں ان قریب بدلہ دیا جائے گا انہیں، ان قریب بدلہ دیا جائے گا جس کا وہ ارتکاب کیا کرتے تھے، بما کانوا یقترفون، جس کا وہ ارتکاب کیا کرتے تھے۔ جو اس طرح میں نے بتایا تھا یہ جو ہے نا کسب اور اقتراف میں عموم خصوص مطلق کی نسبت ہے، یہ جمعرات والے دن ہی سنا تھا آپ نے۔ کسب جو ہے نا یہ عام ہے، عام، اور اقتراف یہ اخص ہے، یعنی کسب کا تعلق اچھے اور برے عمل دونوں کے ساتھ ہو جاتا ہے، اور اقتراف کا جو ہے نا یہ تعلق یہ برے عمل کے ساتھ ہوتا ہے۔